کیا مطلب؟ کیا یہی ہے؟ یہی اخلاق پیغمبر ہے؟ پیغمبر سے بڑھ کر ہے وہ؟ امیر المومنین سے بڑھ کر ہے وہ؟ امام موسیٰ کاظم سے بڑھ کر ہے وہ؟ یہ جن کے جو ہے صدقے میں ہم کھاتے ہیں، کیا ان سے بڑھ کر ہے وہ؟ پیغمبر کے دور میں تو ہم سنتے ہیں کہ پیغمبر سے کسی نے پہل کرنے کی کوشش کی سلام میں، لیکن پھر بھی وہ کامیاب نہیں ہوا۔ ایک دن اس نے نیت کی تھی کہ آج میں پہل کروں گا، لیکن اس دن بھی وہ کامیاب نہیں ہوا۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سلام کرے تو وہ جواب نہیں دیتے۔ کیا اس کو طالب علم کہیں گے؟ الغرض ہمارا کوئی یہاں پہ کسی کو ٹارگٹ کرنا نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ حدیث نظروں سے گزری تو مناسب سمجھا، چونکہ طالب علموں کی مجلس ہے۔ تو امام موسیٰ کاظم نے فرمایا ایک دفعہ پھر جو نئے آئے ہیں ان کے لیے، لا تجلس عند کل عالم الا عالم یدعوکم من الخمس الى الخمس۔ اس میں سے جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے من الشک الى الیقین، وہ عالم آپ کو شک سے نکال کر یقین کی طرف لے آئے، اور دوسری چیز ہے کہ کبر سے تواضع کی طرف لے آئے، اور تیسری ہے وَمِنَ الرِّيَاءِ إِلَى الْإِخْلَاصِ، ریا سے اخلاص کی طرف لے کر آئے۔ دیکھیں تبھی تو کل قیامت کے دن جو ہے وہاں پتہ چلے گا کہ جو کچھ ہم نے انجام دیا ہے اس میں کس قدر اخلاص ہے، وہ تو اس دن پتہ چلے گا۔ بہت سارے جو ہے دکھاوے کے لیے، تشہیر کے لیے، شہرت کے لیے، اور بالخصوص ان دنوں میں، یعنی اس زمان میں، اس دور میں جب ہمارے پاس موبائل ہے، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، پتہ نہیں کتنے اور صفحات ہیں جن کے اوپر ہمارے ویڈیوز جاتے ہیں، ہمارے پروگرام جاتے ہیں، ہمارے جو، تو ان چیزوں میں زیارات کے لیے آتے ہیں لوگ، تصویر بنا دیا فیس بک پہ، یعنی بہت سارے عبادات میں ابھی جو ہے ریا پہلے اگرچہ جو ہے اس میں اس کا داخلہ نہیں تھا، لیکن ابھی جو ہے اس میں بھی بہت سارے امکان جو ہے ہم دیکھتے ہیں۔ تو ہر ممکن کوشش ہونی چاہیے ہماری عبادت جو ہے قربتاً اللہ ہونا چاہیے، چونکہ ہر عبادات کے اندر جو منات اور معیار ہے وہ کیا ہے؟ خدا کی خوشنودی ہے۔ اگر خدا کی خوشنودی نہیں ہے، دکھاوے کے لیے ہیں، پھر تو ختم، پھر کیا فائدہ ہو، پھر اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو بہت سارے لوگ ریا کے شکار ہو جاتے ہیں، اور اپنے کام جو ہے، جو اگرچہ وہ خرچ کر رہا ہوتا ہے، ٹائم دے رہا ہوتا ہے، لیکن چلا جاتا ہے۔ اور اسی طرح عداوت سے نصیحت کی طرف، دشمنی سے جو ہے ہدایت کی طرف، اچھی باتوں کی طرف نکالنے والا کوئی استاد ہو، جو ہمیں جو ہے دشمنیوں سے نکال کر جو ہے محبت کی طرف لے کر آئے، جو ہمیں جو ہے نصیحت کی طرف لے کر آئے، اچھی باتوں کی طرف لے کر آئے، صراط مستقیم کی طرف لے کر آئے، نعمات پروردگار جی خدا کی طرف لے کر آئے، معصوم کی طرف لے کر آئے، اہل بیت کی طرف لے کر آئے۔ ایسا استاد ہونا چاہیے۔ اور آخر میں تقویٰ کی طرف لے کر آئے۔ تقویٰ اہم چیز ہے، تقویٰ اہم چیز ہے۔ بزرگان کے پاس علم کے ساتھ جو ہتھیار ہوتے تھے وہ تقویٰ تھا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ بزرگان کے بارے میں ملتے ہیں کہ شب جمعہ دعائے کمیل پڑھنے کے لیے وادی السلام کے جو ہے وہاں قبروں کے بیچ میں جاتے تھے، وہاں پڑھتے تھے، تاکہ قیامت یاد آئے، تاکہ آخرت یاد آئے، تاکہ جو ہے موت یاد آئے، اور وہاں گریہ وہ جاری کرتے تھے، اور وہاں روتے ہوئے دعائے کمیل کی تلاوت کرتے تھے، اور جو شبہات ہے ان سے دور رہتے تھے۔ ابھی پیج کے اوپر دیکھیں کتنی ہماری جو ہے وہ باتیں ہو رہی ہے، پتہ نہیں، جی ہاں، وہ شبہات کے حوالے سے ابھی جو اس کے اوپر فتویٰ ہے، اس کے اوپر فتویٰ نہیں ہے۔ طالب علم یعنی اس دور میں دیکھیں، یعنی کیا یہاں حمام رسول کے بارے میں ملتا ہے، ایک عالم دین آیا، اس نے نماز تہجد پڑھنی تھی۔ اب حمام والوں نے کہا ابھی ہم نے نہیں کھولنا بھائی، ابھی بہت وقت پڑا ہے۔ اس نے کہا بھائی میں تھوڑا پیسے زیادہ دے دوں گا۔ اس نے کہا میں نے نہیں کھولنا۔ اس نے کہا یار میرے پاس جتنا شہریہ ہے لے لو، حمام میرے لیے کھولو۔ اصرار بڑھا تو اس نے کہا کیوں یار، اس کی وجہ، اس نے کہا میری زندگی میں اصل میں پتہ اس طرح اس کو ان کو پتہ چلا،
اس کی زندگی میں کبھی نماز تہجد جو ہے وہ قضا نہیں تھی، اس لیے وہ پورا اثاثہ دینا چاہ رہا تھا، مجھ سے جو کچھ لینا ہے لے لو، لیکن حمام میرے کھولو، میں نے وہ غسل کرنا ہے اور تہجد کی نماز مجھ سے جو ہے نہ چھوٹے۔ اور الحمدللہ پاک ہند کے اندر جو بزرگان نجفی علماء یہاں سے گئے اور ان کی خدمت آپ دیکھیں، ہر جگہ جہاں ہم دین دیکھ رہے ہیں، مذہب دیکھ رہے ہیں، اور ایسے لوگ دے رہے جو قلوب میں اہل بیت کی محبت رکھتے ہیں، تو یہ ان کے علم کے ساتھ جو ہے جی ہاں تواضع، تقوی، پرہیزگاری، یہ تمام چیزیں جو ہے تھی۔ لیکن دور اب نیا آیا ہے، اللہ خیر کرے، یہ ان چیزوں سے ہم جو ہے دن بدن دور ہوتے جائے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی میں اگر ہم دیکھیں تو بھی ہمیں یہی کچھ ملتا ہے۔ اگر امام کو زندان میں بھی ڈالا جاتا ہے تب بھی امام کا جو جملہ ہے وہ یہی ہے کہ پروردگار میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے ایسی جگہ چاہیے تھی کہ جہاں میں پروردگار تیری عبادت کروں، خلوت میں تجھ سے جو ہے وہ میں ہم کلام رکھوں اور میں گفتگو کروں، میں راز و نیاز۔ اور امام کی زندگی میں دیکھیں تو اس قدر امام پر جو ہے یعنی روحانی امام کو تکلیف دینے کے لیے کتابوں میں ایک فاحشہ عورت کو جو ہے زندان میں ڈال دیا، اور اس نے جب امام کی عبادت دیکھی ہے نا تو اس نے محسوس کیا کہ امام سجدے میں ہے اور سر ہی نہیں اٹھا رہے اور سجدے میں ہے، اور امام جب ذکر پڑھتے ہیں تو اس عورت نے محسوس کیا زندان کے در و دیوار بھی امام کے ساتھ جو ہے تسبیح و تقدیس میں، تو وہ بدل گئی، نکلتی ہے تو بدل کر نکلی، اور اس نے اپنی جذبات کا اظہار کیا، مجھے کچھ نہ کہنا، میں گئی کچھ تھی نکلی کچھ ہوں۔ تو اس کو پھر جو ہے لوگوں کے سامنے نہیں چھوڑا، ان کو پتہ تھا یہ ایک جائیں گی تو پھر تبلیغ شروع ہو جائے گی، ان کو الگ سے رکھا۔ بعض علماء سے میں نے سنا ان کو جو ہے مار دیا تاکہ جو ہے یہ باتیں باہر، اللہ اکبر۔ لہٰذا اگر ہم ان کے پیروکار ہیں، دم بھرتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان کی سیرت جو ہے، گفتار، ان کا کردار اپنی زندگی میں بھی ہم جو ہے الغرض، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم جو ہے کما حق ہو اس منزل پر ہم فائز نہیں ہو سکتے، لیکن کوشش ہمیں کرنی چاہیے۔ کوشش۔ امام کی زندگی میں ایک اہم نقطہ صلہ رحمی کا ملتا ہے۔ محمد بن اسماعیل بغداد بلایا اس کو تاکہ مقدمہ جو ہے مقدمتاً حاکم وقت یہی چاہتا تھا کہ اس کو بلائے اور اس کے ذریعے سے دربار میں یہ بات ظاہر کر دے کہ موسیٰ بن جعفر مدینے میں لوگوں سے بیعت لے آئے۔ اب محمد بن اسماعیل نکلنے لگے، امام کے پاس آئے، امام نے فرمایا نہ جاؤ بیٹا، بھائی کا بیٹا تھا۔ تو محمد نے کہا کہ میں مقروض ہوں، میں چاہتا ہوں وہاں جا کر کاروبار کروں اور جو ہے قرض ہے۔ امام نے فرمایا تمہارے اوپر جتنا قرض ہے میں جو ہے اتار دوں گا، لیکن اصرار بڑھا تو امام نے کچھ جو ہے حصہ مال کا دیا، تو پھر یہ لے جائیں، راستے میں کام آئے گا۔ جب وہ نکلنے لگے تو امام نے فرمایا دیکھیں میرے بچوں کو یتیم نہیں کرتا، میرے خون میں ہاتھ نہیں ڈالا۔ اب جب وہ نکل گیا تو لوگوں نے کہا یا ابن رسول اللہ، آپ کو پتہ ہے یہ آپ کے خلاف جا کر گواہی دیں گے، آپ کے خلاف جا کر یہ نعوذ باللہ ایسی باتیں کریں گے، آپ نے اس کو کیوں دیا؟ امام نے فرمایا اس نے قطع رحمی کیا، میں قطع رحمی نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ پتہ ہے یہ بندہ جا کر امام کے خلاف گواہی دے گا، لیکن امام نے اپنی طرف سے قطع رحمی نہیں کی، اور یہی ہوا۔ وہ چلا گیا، اس نے خلاف بیان دیا،
قلم بند کر دیا، لیکن بعد میں جو کچھ اسے ملا تھا کھانے کا جو ہے اسے موقع نہیں ملا، اس دنیا سے چلا گیا۔ یہ صلہ رحمی اہم ترین جو ہے امام کی زندگی میں ہمیں جو ہے جو ہمیں درس ملتا ہے، اور بہت سارے دروس ہیں لیکن ہمارے وقت میں گنجائش نہیں ہے، بس اسی پر اکتفا کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں پروردگار ہم سب کو امام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام کی زندگی آپ سب کے علم میں ہے، امام کی مظلومیت، امام جب مدینے سے نکل رہے تھے نا، اسی وقت سے ہی اگر ہم اس تاریخ کو پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کس قدر اس امام پر جو ہے ظلم ہوا ہے۔ امام حسین بھی مدینے سے نکلے ہیں،